اس کو بلائیں، ویٹ کر رہے ہیں اس کا، بلائیں اس کو، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بلانا، اس کو بلائیں. بس ٹھیک ہے پھر آپ وہ جو آپ نے جیسے کل جو بات کی تھی کہ سب کو پھر آپ کریں گے نیچے 1 to 1 آپ دونوں بات کریں گے وہ اس پھر کو آپ بلائیں کریں نا. گے. جب مناظرہ شروع ہوگا تو 1 to 1 ہوگا، ٹینشن نہ لے. کوئی بندہ مائک نہیں کھولے گا بیچ میں. پھر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مطلب آپ تو نہیں پریشان ہو رہے، ان کو کہیں کہ پریشان نہ ہو. اللہ اکبر. جو احمدی احباب نیچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جنہوں نے براڈ کو ابھی تک شیئر نہیں کیا وہ براڈ جو ہے وہ شیئر کریں، ری پوسٹ کریں اور اپنی سٹوری پہ لگائیں. جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نیچے، آپ سے گزارش ہے کہ براڈ کو شیئر کریں، ری پوسٹ کریں، اپنی سٹوری پہ لگائیں. ٹیم جوائن کریں جنہوں نے ٹیم جوائن نہیں کی. ٹیم جوائننگ سے، براڈ شیئرنگ سے، ری پوسٹ سے، ایڈ ٹو سٹوری سے براڈ آگے ٹک ٹاک جو ہے وہ مزید ریکمینڈ بھی کرتا ہے. تو براڈ کو شیئر کریں، ری پوسٹ کریں، سٹوری پہ لگائیں. نیچے دوست موجود ہیں تو اس لیے سارے احمدی بھین بھرا رل کے جڑ جاؤ. باقی کام تو ہے، یہ شیئرنگ شورنگ والا کام آپ کا ہے. باقی کام ہم اوپر پینل پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے چھوڑ دیں. آپ نیچے بیٹھ کے کام کریں، اوپر بیٹھ کے خدا کے فضل سے اللہ تعالیٰ جتنی ہمیں توفیق دے گا وہ ہم خدا کے فضل و کرم سے کریں گے انشاءاللہ، اور کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ العزیز. وزیر قانون بھائی، یہ جو ایرو کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آگے ایڈ ٹو سٹوری یا ری پوسٹ ہوگا، اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. تو نیچے جو دوست موجود ہیں وہ ایرو کے کلک کو، یہ جو تیر کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ری پوسٹ اور ایڈ ٹو سٹوری دونوں یہاں سے بہترین طریقے سے ہو جائیں گے. اچھا نیچے میں ابھی نہیں دیکھ رہا چی بھائی، اگر وہ آیا پیچھے وہ سیکر آیا تو اس کو اٹھا لیجیے گا. جی جی میں دیکھ رہا ہوں نیچے، لیکن ابھی اچھا اسٹوڈنٹ بھائی، میں نے جو آپ کو آڈیو کہا وہ نکالی ہے؟ نہیں ابھی جی بھائی. یار نکالیں نہیں، وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آڈیو نکالیں. جی بھائی، کل وہ جب نجف آیا تھا اس کی ریکارڈنگ کی آپ نے؟ جی جی ساری نجف کی میرا خیال ہے ساری ہے پوری. نجف کی ہے، وہ جہاں پہ بات کر رہا تھا نا گالم گلوچ جو نکالے گا وہ اسی وقت ہار متصور کی جائے گی. کوئی بات نہیں، وہ چیف بھائی کے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ کلپ نکالیں. بے شک بیک سٹیج جانا پڑے بیک سٹیج کریں. اس کے بعد وہ باقی وہ جب وہ آیا ہے سیکر جب آیا ہے اس کی تو پوری ریکارڈنگ میرے پاس ہے. ویسے تو ساری ریکارڈنگ ٹک ٹاک میں پڑی ہوئی ہے، پوری کی پوری براڈ جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے. میں نے ادھر سے کچھ اور باتیں بھی نکالی تھی. جری بھائی تھوڑا موقع دے دیں پلیز، آپ کی مہربانی ہے. موقع ہی موقع وہ بھائی، تو موقع ہی یقیناً موقع بولے 100% جو گالم گلوچ کرے گا نا وہ تو ہار تصور کی جائے گی. یہ تو بات 100% دوبارہ اسٹیٹمنٹ بھی یہ ریکارڈ کروا لیتے ہیں. آپ کی مہربانی ہے، آپ نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ آپ اور وہ اوپر ہوں گے دونوں. اگر آپ چاہیں، مجھے نہیں پتا یہ آپ کی طرف سے اگر ایک شخص آپ کی طرف سے اوپر ہو جائے یا ایک ہماری طرف سے اوپر ہو جائے گا تو آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. باقی جو آپ نے کہا کہ جو گالم گلوچ کرے گا 100% جو گالی نکالے گا بھائی اس کی ہار تسلیم کی جائے گی. تو آپ کی مہربانی ہے اپنی جو کل بات کی تھی اس کو اوپر. اویس بھائی میں نے جملہ کیا بولا ہے آپ نے سنا جملہ میرا؟ میں نے بولا کیا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے جب مناظرہ شروع ہوگا اوپر جس بندے کا نام پیش ہوا اسٹوڈنٹ بھائی وہ ہوں گے، میں ہوں گا اور وہ سیکر ہوگا. یہ بات پہلے کی ہوئی ہے نا، یہ بات طے ہوئی ہوئی ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں، اب میری بات سن لیں، اب اس کو میرا خیال ہے زیادہ لنگر آن کرنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیچے اتارے، وہ آ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. بھائی نیچے وہ وزیر اعظم، اب بھائی وزیر اعظم آ رہا کہ نیچے اتارے؟ کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، اس کو بلائیں. ایک کوئی وزیر اعظم نہیں ہے. اویس بھائی بات سن لیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کچھ معاملات جو کل ٹیکل نہیں ہوئے وہ ان کی ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہے جس میں وہ خود بات کر رہے ہیں کہ ہم پہلے شرائط و ضوابط طے کریں گے پھر بات ہوگی. اپنے ایمان قرآن سے بات بتائیں، پہلے اس کو بلائیں، میں باقی بات بعد میں کرتا ہوں. میں تو ویٹ کر رہا ہوں اس کو بلائیں. اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کل آپ نے بات کی تھی کہ سب نیچے اتریں گے اور آپ فیصلہ یہ ہوگا، فیصلہ یہ ہوگا. اگر اس نے بات سنے تریاق بھائی، اگر اس نے بات کرنی ہے نا آپ تشریف لے جائیں، اس کو یہاں بھیجیں، اس نے جو بات کرنی ہے کر لے گا. جس نے مناظرہ کرنا ہے وہ اور تریاق بھائی خود بات کر لیں گے. آپ وقت ضائع نہ اس طرح کریں، مہربانی کریں. ہاں سمپل سی بات ہے، وہ خود اتنی آسان سادہ بات ہے کہ چاند بھائی کے نیچے تو اسے کہو باہر نکلو اور یہاں آؤ، اسے بات کرو جو کرنی ہے. آپ فضول وقت ضائع کرنے آ گئے ہیں. جس نے بات کرنی ہے اس کو لے کر آئے، ٹائم ہو گیا ہے، جلدی کریں. نہیں آنا تو ٹھیک ہے، اب اور بھی بڑے کام ہیں. نکل آئی آپ کو چھی بھائی وہ والا کلپ اور وہ حصہ جہاں سے اس نے جو بات بیان کی تھی، وہ جو گالی نکالے گا اس کی ہار تسلیم کی جائے گی. اس نے کہا تھا کہ میں خود کہوں گا کہ اس نے گالی دی ہے، گالی بکی ہے. وہ الفاظ ہے، کل بھی اس کو منتیں ترلے کر کے ذکر کرے. ہم ترلے کر رہے ہیں کہ یار انہوں لے آؤ، منتیں کر رہے ہیں، اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہتے.
آج ایک اور خدا دے فضل خدا دا شیر بیٹھے ہے, کس طرح آئے گا؟ کل وہ کلے بندے سامنے نہیں سی آمدا پیا, آج دو ہو گئے نے خدا دے فضل. تو اس لیے اس کو کہیں کہ آ جائے, کوشش کرے. کچھ نہیں, نہ سلیم میر بھائی کچھ کہیں گے, نہ میں کچھ کہوں گا, نہ اور کچھ کہیں گے. اسٹوڈنٹ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سارے بڑے معصوم ہیں, کچھ نہیں کہتے, مائک بند رکھیں گے, کچھ بھی نہیں کہیں گے. اس کو بلا لیں. لو جی, اے جرا سارے تھلے ہو آمدن پہ وچولن بن کے آمدن پہ, بندہ آپ آمدی نہیں پیا. ٹھیک ہے, ایک جگہ خالی کر دینا, نہیں آتا تو نہ آئے, وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جب وہ آئے گا تو اسے اوپر لے لیں, وہ نیچے آ کے میسج کرے گا تو اوپر لے لیں گے. یہ 9 ورڈ صاحب کو وہاں واپس بھیجیں جہاں سے یہ پیغام دے کر آ رہے ہیں نا. تو جس نے مناظرہ کرنا ہے وہ آئے گا تو اسے بات کریں گے, اور کسی کو وچولوں کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اے تھلے ایک بندہ, آپ تو بھائی پہلے نیچے ہیں, کہہ رہے ہیں گالی بازوں کو نیچے اتار دیں, آپ تو پہلے ہی نیچے ہیں. آپ تو اتنا کہ نیچے ہیں کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کہاں پہ ہیں. اویس صاحب اس کو فون کریں, بلکہ فون کیا کرنا, وہ تو سن رہا ہے, اس کو بلائیں یہاں پہ. اب چونکہ امیر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم نے بیچ میں نہیں بولنا, تو اب بات مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. ہم تو کوشش کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے نا بھائی, جس نے مناظرہ کرنا ہے صبح کا وہ وہاں پیٹ سے اپا ڈال کر ماتم کی پھوڑی ڈال کر بیٹھے ہیں جی, 7 بجے انہوں نے ہمیں مناظرہ نہیں کرنا. اب وہ خود چارپائی کے نیچے سے باہر نہیں آ رہا. آپ جا کر اسے ہلاشیری دیں, کوئی حوصلہ دیں اسے. وقت ضائع نہ کریں. آپ کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی نا وہ ہم صبح کر چکے ہیں. وقت ضائع نہ کریں, آپ تشریف لے جائیں. جس کو مناظرہ کے لیے بلایا گیا ہے اگر جرت ہے تو اسے کہو کہ آ جائے. اللہ اللہ خیر صلاح. تو جو کل بات طے کی تھی, اس بات جو کل بات کی تھی کہ سب نیچے ہوں گے, وہ بات سے کریں گے نا بھائی. آپ سے کرنی ہے, آپ کون ہے, میں جس نے بات کرنی ہے وہ خود بتائے آ کر کیا طے ہوا تھا کیا نہیں. یہ 7 بج گئے, دلیر بنو. وہ 7 بج گئے نے لے آؤ نا اپنے دلیر بنو, مرد بنو, مناظرہ کرنا ہے. نیچے اتارو, مجھے بھی اتارو, منجی تھلے بڑے ہیں, انہوں باہر کڈو. تھلے بیٹھ کے ٹیپ ٹیپ کر, ٹیپ ٹیپ کرو آرام سے بیٹھ کے نیچے. ਇੱਥੇ ਨਾਈ ਭੇਜਣ ਡਿਆ ਏ ਤੇ ਆਪ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ. ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਆਪਣੀ. ना बोले, नाई नू ना बोले. आप और ठीक है, आपको कहा है कि आप ओ भाई आपका काम खत्म हो चुका है, आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं. آپ کہہ رہے تھے کہ 7 بجے کے بعد آپ سے بات کریں گے. آپ پہلے اس کا حشر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, پھر آپ کو لے لیں گے. ٹھیک ہے, اچھا. آپ نے جو کل کمٹمنٹ ہوئی تھی اس کے اوپر وہ فلفل نہیں کریں گے. کل کی جو کمٹمنٹ جس سے ہوئی تھی نا اس کو لے کر آؤ, وہ خود ہی پوچھ لے گا بھائی کون سی کمٹمنٹ ہوئی تھی, ابھی پتہ چل جاتا ہے. اسے لے کر آئیں, چلیں شاباش. وقت اتنا ڈر کس بات کا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کوئی بات نہیں شریف بھائی, اس سے ایسے وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے. وہ جس سے بات ہونی ہے اس کو لے کر آئے, جس سے بات ہونی ہے نا اس کو لے کر آؤ. اس کو چارپائی کے نیچے سے باہر نکالو, اس کی ٹانگوں کو مالش ملش کرو, کہیں اس کی ٹانگیں کوئی وزن اٹھاتی ہیں تو وہ دیکھ لیں گے. اس کو جائیں, اس کو لے کر آئیں. وہ خود سن رہے ہیں وہاں جناب بیٹھ کر, اور نیچے آ کر میسج کرے جی مجھے اٹھاؤ, ریکویسٹ کی ایک جگہ خالی ہے, ریکویسٹ ڈال کر اوپر آ کر جور جری بھائی سے بات طے کی ہے, وہ خود ہی دیکھ لیں گے کیا بات ہے یا کیا نہیں. مالش ہوگی. اچھا ایک منٹ, مائک کام ہے, ایک منٹ, آپ کنیکٹ ہو گیا. ہاں جی, آواز آ رہی میری؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. کیا حال ہے جلیل صاحب, ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. کل کو جو بھی کوئی گرمی سردی ہوئی اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اب طریقے سے نا اچھے سے بات کر لیتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھی بات ہے, ہمارے سائڈ کے لوگ بھی, آپ کے سائڈ کے لوگ بھی, اچھی بات ہے کہ چلو وہ ایک علمی مناظرہ جو ہے وہ علمی گفتگو دیکھ لیتے ہیں. تو جی ٹھیک, اچھی بات ہے. اچھا, آپ نے کوئی گزارش اس بارے میں کرنی ہے تو آپ کر لیں, پھر میں کر لیتا ہوں. اور میری صرف چھوٹی سی بات ہوگی, ٹائمر کون لگائے گا؟ کو آپ لگائیں گے اوپر اسکرین پہ؟ اس پہ ٹائمر نہیں لگتا, یہ جو اسٹوڈیو پہ لگتی ہے براڈ, اس کے اوپر ٹائمر لگتا ہے. ٹائمر بندہ لگتا ہے, اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں بھی اسٹوڈیو چلاتا ہوں, نیچے ہوتا ہے شو کا آپشن آتا ہے. چلے وہ کرتے ہیں, وہ ٹائمر والا بھی کرتے ہیں. بات سن لیں پہلے, ٹائمر والا ضرور کرتے ہیں. وہ میں پوچھ لوں گا, سلیم میر صاحب کو بھی پتا ہے, اسٹوڈنٹ بھائی کو پتا ہے, پوچھ لیتے ہیں, آپ سے ضرورت نہیں ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ کل جو ایک بیچ میں بندہ آیا تھا جو آپ کی طرف سے پیغام لے کے آیا تھا اور کہہ رہا تھا جی مناظرے میں اگر یا ابھی بھی اگر کوئی گالم گلوچ ہوگی تو میں کہوں گا اس نے گالی نکالی ہے, بدتمیزی کی ہے, بد زبانی کی ہے اور مناظرہ آپ جیت گئے. یہ اس کے معین الفاظ تھے نجف کے, جو بندہ آپ کا پیغام لے کے آیا تھا اور کہہ رہا تھا جی وہ بھی آ جاتے ہیں, نہ مائک کھلے گا تو آپ کی ہار ہوگی, اگر گالم گلوچ ہوگی تو ہار ہوگی. اب کل جو آپ گالیاں نکال کر گئے ہیں, ایک کتی کا بچہ, دوسرا
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 4 بیٹوں کے بارے میں جو آپ نے بدتمیزی اور بدزبانی کی ہے، اس کے اوپر آپ نے یہاں لائیو معافی مانگنی ہے، آپ نے اپنے الفاظ واپس لینے ہیں، معذرت کرنی ہے، اور معذرت کرنے کے بعد آپ نے شرعی حکم کی تعریف کرنی ہے کہ شرعی حکم کیا ہوتا ہے، اور وہ آپ نے بتانا کہ اگر آپ کی اکابرین کی تحریرات پیش ہوں گی تو کس طریقے سے شرعی حکم لگے گا، وہ بتا دیں تاکہ گفتگو آگے اچھے طریقے سے شروع ہو سکے. جی پلیز. بہت شکریہ. آپ میوٹ لگا لیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں جلی اللہ صاحب، اور کیونکہ کل بھی اعلان ہوا تھا کہ ٹائم طے ہو چکا ہے 7 بجے، تو باقی میں نے تو آپ نے جو بات کہی ہے میں نے اس کا جواب دیا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے الفاظ بولے اور نام لیا احمد رضا بریلوی صاحب کا، حالانکہ الفاظ ان کے نہیں تھے. تو مرزا صاحب نے بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تان کی ہے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو جو گالیاں دی ہیں مرزا صاحب نے، انہوں نے کہا میں نے جو بھی اقوال نقل کیے یہودیوں کے کیے ہیں، تو مرزا صاحب کو بھی معافی منگوائیں پہلے، میرے سے منگوانے سے پہلے. اگر مخالف کی بات نقل کرنے سے پہلے معافی منگوانی ہوتی ہے تو پہلے مرزا صاحب کی معذرت یہاں پہ لکھ کے لگائے، میں بھی معذرت کر لوں گا. دوسری بات آپ نے کیا کی ہے، ہاں اب جلی اللہ صاحب آپ نے کہا کہ طارق چوہان صاحب کا نام لے کر آپ نے کہا کہ جی ان کے 4 بیٹے، اگر میں نے 4 کا لفظ بولا ہو تو میں معذرت کروں گا، ورنہ آپ یہاں پہ نا کی لکیریں نکال کے معافی مانگیں گے، 4 کا لفظ سنوائیں. چلیں جلدی کریں. اچھا سیکر صاحب، آپ کو اتنا پتہ ہے کہ کسی کی تحریر بطور عبارت کسی کو پیش کرنا، اس کے لیے وہ حجت ہو تو پیش کی جاتی ہے، اس بات کا پتہ آپ کو، یا صرف حجتوں کرنے کو آتا ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کسی کو اگر مد مقابل کو کوئی تحریر پیش کی جائے تو وہ کون سی تحریر پیش کی جاتی ہے؟ اور دوسرا، 4 کے الفاظ آپ نے بولے تھے، ریکارڈنگ میں بھی موجود ہیں. جی بھائی، اگر کسی کے پاس وہ ریکارڈنگ ہے تو اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ بھی نکال لے. اچھا دوسرا، اعلیٰ حضرت نے وہ بات بیان کی ہے اور خود اپنا عقیدہ لکھا ہے، میرے ذمہ بیان کرنا، میں ثابت کرتا ہوں. مجھے کہو، اور جو آپ نے بات جو کی ہے میں اس کو حجت مانتے ہی نہیں ہوں، اس کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. جب وہ مانتے نہیں تو بیان کیا کر رہے ہو؟ اور 4 کے الفاظ بھی بولے ہیں، معذرت آپ نے کرنی ہے، معافی مانگنی ہے جو آپ نے الفاظ بولے ہیں. اور یہ جو کتی کا بچہ والے الفاظ بولے ہیں وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ بات بیان کی نہیں جو آپ بیان کر کے بھاگے ہیں. اور آدھا عبارت یحرفون الکلم عن مواضعہ کے تحت آپ نے گفتگو کی ہے، اور وہ معاملہ بات کر کے ایسی آپ ٹڑکے ہیں، آپ کو پتہ تھا کہ یہاں پہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ نکل گئے، دڑکی لگا گئے ہیں. وہ میں نے کل عبارت پیش بھی کی ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی ہے، اور یہی بات وہابی بھی بیان کرتا ہے، یہی بات دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، یہی بات آپ کے اپنے گھر کے آپ کا انجینئر مرزا بھی یہ بات بیان کرتا ہے. انجینئر مرزا صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس نے اللہ کو گالی دی ہے. آپ کے جتنے بھی اکابرین ہیں وہ سارے یہ بات مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ وہ گالی ہے. اور جو آپ نے بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق بدتمیزی اور بدزبانی کی ہے، اس کے اوپر آپ نے معذرت کرنی ہے. حکم شرعی کی تعریف میں نے پوچھی ہے، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. مناظرہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ منہ تو ہوتا نہیں تو اٹھ کے مناظرہ کریں ٹور پہ، پتہ ہے نہیں کہ مناظرہ کرتے کیا ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ حکم شرعی کی تعریف کیا ہوتی ہے. میں کل سے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ وہاں سے بھی رائے فرار اختیار کر گئے ہیں اور ابھی بھی آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. اس لیے پہلے جو آپ نے گالم گلوچ کی ہے اس کے اوپر معذرت کریں، معذرت کرنے کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب دیکھ لینا کہ میں گواہ بنانا چاہتا ہوں. یہاں پر اویس بھائی بیٹھے ہیں اور جن کو پورا دن بیٹھ کر آپ صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کے اویس بھائی دیکھے لٹ گئے، مر گئے، پٹ گئے، سیاپا رولا رپا ہے جی، وہ لے گیا جو سانو لے دے گیا. یہ خود آپ نے سٹارٹ کیا ہے منہ دھوئے بغیر، اور اس طرح کے جو آپ ذاتی حملے کر رہے ہیں نا، یہ آپ لچر پن جو ہے یہ آپ شروع کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں، میرے اوپر جب آپ لچر پن کریں گے تو میری حد آپ طے نہیں کریں گے. میں ہو سکتا ہے آپ کی ہو سکتا ہے آپ انگلی کا اشارہ کریں، میں پوری بات جو ہے سامنے کر دوں. اس لیے آپ جو ہے اس معاملے سے ابھی میں کہوں گا جری بھائی، کل بھی ہماری ہو گئی گرما گرمی، تو بہتر یہ ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، اچھا علمی جو ہے وہ گفتگو ہو. اب آپ نے کہا کہ آپ کو اصول مناظرہ نہیں پتا، اور آپ کو نہیں پتا کہ مسلم کون سی بات ہوتی ہے، حجت کس کے لیے کیا ہوتی ہے. یہودیوں کے جو اقوال تھے مرزا صاحب کی حجت تھے. مرزا صاحب یہودیوں کو وہ پیش کر رہے تھے، یہودیوں کے اقوال ہیں جی. مرزا صاحب تو جو خط لکھ رہے تھے برطانوی گورنمنٹ کو، اس کو کہہ رہے تھے ہم نے جو کچھ نقل کیا ہے، جو کچھ ہے وہ تو یہودیوں کے اقوال پیش کیے. کیا اس کے لیے مسلم تھے یہودی؟ مرزا صاحب نے عیسائیوں کو یہودیوں کے اقوال کیوں پیش کیے، کیوں نقل کیے؟ بتائیں. مرزا صاحب کا کسی یہودی سے پہلے مناظرہ ثابت کریں جس کو مرزا صاحب نے سب کچھ پیش کیا تھا. اس کا مطلب ہے مرزا صاحب نے کرسچنز کو، مسیحوں کو
یہودیوں کے اقوال پیش کیے, مسیحوں کے مخالف کے اقوال پیش کیے, عیسیٰ علیہ السلام کو گندی گالیاں دی مرزا غلام احمد صاحب نے, اللہ کے سچے نبی کو گالیاں دی. یہاں لکھ کر مرزا صاحب کی فوٹو لگا کر معافی مانگے, نیچے لکھے معذرت خواہ ہے ہم تمام مسلمانوں سے, معذرت خواہ ہے ہم تمام مسیح برادری سے کہ ہمارے اکابر نے تمہارے نبی کو اور جس کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو اس کو گالیاں دی ہیں. میرے سے گالی کا مطالبہ بعد میں کرنا. یہ ہوگی پہلی بات. وہ ریکارڈنگ کدھر ہے جی؟ ریکارڈنگ لگاؤ 4 بچوں والی. اس نے کہا وہ ریکارڈنگ کے اندر الفاظ موجود ہے. اگر یہ ثابت نہیں کرتا اور ریکارڈنگ میں الفاظ نہیں ہیں تو مرزا صاحب کہتے ہیں جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لیے لعنت ہے بلکہ قیامت تک لعنت ہے. باقی میں بعد میں بتاؤں گا. جی پیش کریں پہلے ریکارڈنگ اور دوسری بات آگے کریں. جی میں نے پہلے بھی بات آپ سے کی ہے کہ آپ کو حکم شرعی کا پتہ نہیں کہ حکم شرعی ہوتا کیا ہے. اور دوسرا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جو تحریرات اور عبارات ابھی پھر آپ قطع برید کر کے پیش کر رہے ہیں, انشاءاللہ آج آپ کی ایسی تسلی اور تشفی ہوگی کہ آپ کو روحانی خزائن سے خدا کی قسم سے ڈر لگے گا. آپ نام لیں گے تو آپ کے پسینے چھوٹیں گے, ابھی بھی نکلیں گے انشاءاللہ خدا کے فضل سے. ابھی آپ نے جو 2-3 عبارات اور جو 2-3 یہ جو یحرفون الکلم عن مواضعہ کے تحت آپ نے پیش کی ہیں, انشاءاللہ آپ کو بڑی تسلی کے ساتھ جواب دیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے وہ جو قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ کے تحت آپ نے بات بیان کی ہے وہ آپ کو بخوبی اندازہ خدا کے فضل سے ہو جائے گا. احمد رضا خان بریلوی کی میں نے جب عبارت پیش کی ہے جس نے اللہ کو گالی دی ہے, میں یہاں پہ بات بیان کرتا ہوں کہ جو بھی خدا کے نبی کو گالی دے, کسی بھی خدا کے سچے نبی کو کسی نے گالی دی ہے وہ نہ صرف مرتد ہے, لعنتی ہے, کذاب ہے, دجال ہے, خائن ہے, لعین ہے, دار اسلام تو خارج ہے. اور اگر کوئی یہ بھی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ پہلے شکست ہوئی, پہلے وہ ناکام ہو گیا اپنے مشن میں, اور جو پہلے ناکام ہوتا ہے وہی دوبارہ آتا ہے, جو یہ بھی کہے اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہے. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں اس میں اور آپ کی بات میں ربط ہی کوئی نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہودیوں کی جو بات بیان کی ہے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے وہ کیوں پیش کی ہے, وہ کب پیش کی ہے, اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ وہ جو آپ کا ایک روحانی پیشوا عبداللہ آتم تھا اور باقی جو لوگ تھے آپ کے پیشوا روحانی, وہ جب یہ عبارات اور تحریرات اور جو اسلام پر حملہ آور کر رہے تھے, آپ جیسے لوگ جو بعد میں مرتد ہو کے مسیحی ہو گئے, جو مرتد ہو کے عیسائیت اختیار جنہوں نے کر لی, آپ جیسے لوگ تھے انہوں نے عیسائیت اختیار کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ تبرہ اور الزام تراشی شروع کر دی. ان کو جواب دینے کے لیے اور ان کو تسلی بخش اور تشفی کے لیے وہ جو معاملات کیے گئے وہ ساری تحریرات اور اس کے اوپر آپ کی اکابرین کے کیا اقتباسات ہیں. پہلے پھر آپ نے اپنے اکابرین کی معافی منگوانی ہے کہ ہم اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے معافی مانگنے کا مجاز رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی تمام مکتبہ اہل حدیث کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ مکتبہ اہل حدیث نے جو مرزا صاحب کی اس معاملے میں بھی تعریف کی ہے ہم اس پر بھی مکتبہ اہل حدیث کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. جامعہ دلی جو جتنے بھی اہل حدیث علماء تھے اور باقی جو علماء تھے انہوں نے جو تعریفات کی ہیں, جو انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی اس کے اوپر جو ہے وہ تقریر لکھی ہے اور جو مقدمہ باندھ کے پوری 160 صفحات پہ بات بیان کی ہے, اس کے اوپر آپ نے مکتبہ اہل حدیث کی طرف سے بھی معافی مانگنی ہے. جی وہ مرزا صاحب کی انہوں نے تعریف غلطی میں کر دی تھی, وہ چونکہ مرزا صاحب نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کرنا تھا, پتہ ہوتا تو وہ کرتے ہی نہ, اس لیے پہلے آپ نے مکتبہ اہل حدیث کی طرف سے معافی مانگنی ہے اور ہاتھ جوڑ کے کانوں کو ہاتھ لگا کے کسی بڑے اہل حدیث کی تصویر لگانی ہے اور لگا کے نیچے معذرت کرنی ہے کہ میں شرمندہ ہوں, شرمسار ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ احمدی گھبراہٹ ہے, اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں یہاں کبھی بھی نہ آتا. اس لیے پہلے آپ نے وہاں سے معافی منگوانی ہے. دوسرا حکم شرعی کا پوچھ رہا ہوں, حکم شرعی کا نہیں میں اگر پتہ کوئی بات نہیں, اگر نہیں پتہ لگ رہا چیٹ GPT کھول لیں, اس سے پوچھ لیں, فون فرینڈ کی سہولت موجود ہوتی ہے, ہو سکتا ہے بھی سے کال چل رہی ہو, کیونکہ آپ کا جو استاد ہے جو حضرت علی کے بارے میں اس طرح کی بات بیان کرتا ہے مسئلہ نہیں ہے. میں پھر یہ کہتا ہوں جو بندہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی بھی نبی کی گستاخی کرنے کا سوچے, توہین کرنے کا سوچے, نہ صرف وہ کافر ہے, مرتد ہے, دار اسلام سے خارج ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, لعین ہے, مرتد ہے, اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. میں واضح موقف دے رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی کہا ہے جو کسی نبی کے بارے میں یہ کہے کہ اس کی شکل ایک یہودی ملعون پر پڑ گئی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر ناباشد, اور جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے مشن میں ناکام ہوئے یعنی وہ فیل ہو گئے اور دوبارہ تبھی بندہ جو آتا ہے دوبارہ امتحان میں وہی بیٹھتا ہے جو پہلے فیل ہوا ہو, جو نبی کے بارے میں یہ لکھے کیا وہ گستاخی نہیں ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے آپ نے معافی مانگنی ہے, پہلے آپ نے معافی اہل حدیث کی طرف سے بھی مانگنی ہے اور ہاتھ جوڑ کے کانوں کو پکڑ کے چاہیں تو ککڑ بھی باندھ جائے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
وہ کر کے معافی مانگیں، اور معافی مانگنے کے بعد اگلا معاملہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے جو گالی دی ہے، جو بدتمیزی اور بدزبانی کی ہے اور جو الزام تراشی کی ہے، وہ آپ نے اس کے اوپر معذرت کرنی ہے۔ حکم شرعی کی تعریف آج بھی پوچھ رہا ہوں، ابھی بھی پوچھ رہا ہوں، نہیں پتہ فون کا سہارا لے لیں، فون آ فرینڈ کی میری براڈ پہ اجازت ہوتی ہے، رونے کی بھی، فون آ فرینڈ کی بھی، کندھا بھی ہم آپ کو فراہم کریں گے، اگر آپ کو بوقت ضرورت جو ہے وہ کام آئے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ یہودیوں کے پیچھے نہ چھپیں۔ کل وہ جو گالی آپ کے اعلیٰ حضرت نے دی ہے، جو میرے کھاتے میں ڈال دی ہے، اعلیٰ حضرت گالی دے خدا کو کھاتے میرے میں ڈال دیں، یہ تو پھر عجیب سی بات ہے نا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے در پردہ مجھے ٹانٹ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ دیا وہ خدا کو گالی دے رہا ہے۔ مجھے کہیں میں حوالہ پیش کرتا ہوں، مجھے کہیں نا الو کرے مجھے، میں حوالہ بھی پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اگر میں نہ ثابت کر سکا، آپ کہیں ناک کی لکیر کاٹو، میں ناک کی لکیریں کاٹوں گا۔ آپ کہیں کہ بھائی وہ جو ہے معافی مانگو، میں معافی مانگوں گا۔ آپ کہیں اپنا کیمرہ کھول کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو، میں وہ کروں گا۔ لیکن اگر میں ثابت کر دیا، اگر میں نے وہ تحریر لگا کے ثابت کر دی، تو آپ چاہے ککڑ بند کے معافی مانگیں، آپ چاہے کیمرہ بند کر کے معافی مانگیں، نیچے ٹائپ کر کے معافی مانگیں، یا مائک کھول کے ہلکی سے معافی مانگ لیں، یار معذرت چاہنا غلطی ہو گئی، چلو بندے کو غلطی ہو جاتی ہے، سبقت لسانی میں اس طرح کی بات ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے یہ باتیں آپ نہ کریں، گاڑی کچے پر نہ چلائیں، اور وہ الفاظ آپ کے وہ چونکہ ریکارڈنگ میں موجود ہیں، ابھی آپ کو سناتے ہیں وہ ریکارڈنگ کے الفاظ بھی، جو آپ نے 4 بیٹوں والی ریکارڈنگ کا ذکر کیا، باقاعدہ الفاظ استعمال کیے ہیں آپ نے، اور وہ بات جو پیش کی ہے جو میرے لیے حجت نہیں ہے، اور مجھے وہ پیش کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے تمام علماء، تمام اکابرین جو مسلمان ہیں، میں ان کو اون کرتا ہوں، ان کی تحریرات میرے لیے حجت ہیں اور میں ان کو اون کرتا ہوں۔ آپ نے بات بیان کی تھی، اس لیے آپ یہ بات بیان کریں اور معافی مانگیں اور حکم شرعی کی تعریف بتائیں۔ آگے چلیں، گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو ہم نے بڑی اوکھا منجی سے گھسیٹ کے نکال ہی لیا ہے تو تھوڑا سا باہر ڈالیں، کوشش کریں، خدا کی قسم سے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ذلت و رسوائی کے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے اس شعر کو، خدا کے شعر کو کہا تھا ینصر کا رجال نوحی علیہ من السماء، نہیں پتہ ہوگا تو میں مانی اگلی ٹرم میں بتا دوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو بتا دیجیے گا تاکہ وہ معاملات کلیئر کر دی جائیں۔ اس لیے وقت کا ضیاع کیے بنا اپنے الفاظ واپس لیں اور واپس لے کے مناظرہ شروع کریں۔ مرزا صاحب کی پہلی عبارت آپ پیش کریں، دفاع میں کروں گا، اس کے بعد آپ کے گھر کی عبارت میں پیش کروں گا، دفاع آپ کرنا۔ میدان سجا ہوا ہے، آج رائے فرار انشاءاللہ نہیں ہے، اور رائے فرار کل بھی نہیں تھا، لیکن آپ بھاگ گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایسا کوئی رسہ نہیں بنا کہ جو ہم وہ کھینچ کر رکھے اور اگلا توڑوا کے نہ جائے۔ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، اگر سامنے ہوتے تو وہ شاید آپ کو پکڑ لیتے، لیکن ٹک ٹاک پہ کراس کا بٹن دبائے تو بندہ ایسے غائب ہوتا ہے جیسے وہ آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح۔ اس لیے گفتگو باقاعدہ معافی نامہ لکھ کے یا کہہ کے کریں تاکہ بات آگے چلائی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے یار، بات چھوٹی کیا کر یار جری، کوئی بے تکی باتیں بات کر، سبسٹنس والی کیا ماری چولے، میں سیریس کہوں گا۔ باقی منجی تھلے کٹ چھڑیا یار، تینوں میں جو پھٹے تھلے بٹھا چھڑیا چنگا رہے گا؟ چاہنا ہے اس لیول تے گفتگو ہوئے ہیں؟ چاہنا ہے یہ جو رسا آپ بات کر رہے ہیں نا مخالف کو پکڑ کے بٹھانے والا، یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی پٹتے ہی چلے گئے دنیا سے کہ رسا ان کو نہیں ملا یہ والا۔ اگر ثناء اللہ امرتسری صاحب کو یہ رسا مل جاتا نا تو بڑے مزے سے انہوں نے رسا باندھ لینا تھا، کسی بندے کو باندھ نہیں سکے بیچارے۔ ایک منٹ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میری بات کریں۔ آپ پھٹ گئی تیری، وہ پھٹ گئی اور تیری پھٹ گئی۔ مائک میوٹ کر، مائک میوٹ، بکواس نہیں، امام کی بات نہیں کرنی۔ مائک میوٹ، میں نے تیرے امام کا نام نہیں لیا، آپ نے یہ بات، میں نے تیرے امام کا نام نہیں لیا۔ مائک میوٹ کر، ضمانت دی تھی آپ نے کہ یہ امام کی بات نہیں کرے گا، اس نے ضمانت دی تھی، اور امام کی بات کرنا رائے فرار ہے، امام کی بات کی کرنا رائے فرار ہے۔ آپ نے کل کہا تھا دو دی مناظرہ پہلے ہی، اور شروع ہونے سے پہلے وہ دڑکی لگا دیا، مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی دڑکی لگا گیا ہے۔ اس نے پہلے کہا تھا، ایک منٹ میں نیچے اتارا، میں نے خود نیچے اتارا، ایک منٹ۔ ایسا موجود ہیں آپ؟ میں تو موجود ہوں، موجود ہے۔ آپ اس بتائیں کہ پہلے یہ ٹرم طے ہوئی تھی، باقاعدہ ٹرم طے ہوئی تھی کہ اکابرین کی توہین کرنا مناظرے سے رائے فرار ہے کہ نہیں ہے؟ باقاعدہ یہ مانی ہوئی بات ہے، مانی ہوئی بات ہے۔ اکابرین کی توہین کرنا اور اکابرین کے بارے میں اس طرح کی بات بیان کرنا مناظرے سے رائے فرار ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں۔
अच्छा मैं बताता हूँ, एक पहली बात है, अभी तो मुनाजरा स्टार्ट नहीं हुआ, आप अभी पुरानी गुफ्तगू लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल तय हुआ था कि अगर कोई अकाबरीन को गालम गलोच, कोई भी अकाबरीन नहीं गालम गलोच करेगा तो वो उसको उसकी शिकस्त मानी जाएगी, लेकिन अभी मुनाजरा स्टार्ट नहीं हुआ। आप उनको यानी मुनाजरे से पहले अकाबरीन को गाली निकाली जा सकती है, ये म्यार है? नहीं अल्लाह भाई, साहब नहीं क्या कर निकालनी रहे चाहिए हैं? भाई, किसी सूरत नहीं निकालनी चाहिए भाई। मुनाजरा इधर उसने उधर जो लफ्ज बोला अभी, उसने जो अभी इमाम के बारे में लफ्ज बोला, एक मिनट वैसा सुने एक मिनट सुने, उसने अभी जो इमाम के बारे में लफ्ज बोला है ये गाली के जुमरे में आता है। अगर यही लफ्ज कोई हजरत अली रज़ी, बल्कि आप लोगों को तो अली के बारे में भी ये इस तरह की तौहीन कर देते हैं, लेकिन चूंकि आप उनसे मुनफरिद हैं, अगर कोई बंदा यही जुमला जो उसने बोला है हजरत इमाम अली, हजरत जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम, चारों के बारे में कोई बंदा इस तरह की जुबान बोले, वो गाली है या नहीं है, इतना बताएं। अभी आप उनको ऊपर लें, वो अपनी बात खुद बयान करेंगे। अब उनको मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जुमला गाली है या नहीं? मैंने आपको कहा कि किसी के काबिर को, किसी के अकाबिर को गाली नहीं निकालनी चाहिए, किसी के काबिर को गाली नहीं निकालनी चाहिए। नहीं निकालनी चाहिए, तो बात नहीं कर रहा, उसने गाली दी है कि नहीं दी? जरी भाई ये गलत कर रहे हैं, आप उनको ऊपर लें, उनकी बारी है, उनको ऊपर लें प्लीज। और मैं कह रहा हूँ कि गाली निकालना, और भाई ऊपर लेता हूँ, कहीं नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाएगा, उसकी इंशाल्लाह ऐसे तरीके से तसल्ली करूंगा जो हो भी रही है। उसका बदतमीजी और बदजुबानी करना इस बात का राय फरार है। सुन ले, मैं कह रहा हूँ कि उसको ऊपर लूंगा, खुदा की कसम से मैं ऊपर लूंगा। उसने बदतमीजी और बदजुबानी शुरू कर दिया। मुझे बताएं, अच्छा जरी भाई बात तो सुने ना। जी जी, ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਕਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰ ਦਾ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਬਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ मुस्लिम साहब गल सुनो। नहीं मुनाजरे की नहीं गल, मुनाजरे का उन्हें वेख लेने। सनाउल अमृतसरी का इसने नाम लिया है। सनाउल अमृतसरी के सामने ईसाइयों ने जब ये बात पेश की कि हज़रत आयशा 9 साल की बच्ची थी, रसूलुल्लाह में 40 मर्दों की ताकत थी, तो 9 साल की बच्ची ने 40 मर्दों की ताकत कैसे बर्दाश्त की? उसने क्या जवाब दिया था? उसने कहा था कि अल्लाह की गैर महदूद ताकत हज़रत मरियम ने बर्दाश्त कर ली। हज़रत ईसा की वालदा यानी अल्लाह ने माअज़ल्लाह हज़रत मरियम के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया, जिसके नतीजे में हज़रत ईसा पैदा हुए। तो ये उसने उसको जवाब दिया था। ये यहूदियों का पूछ रहा था, तो ये अपने अकाबर की गुस्ताखियां जो है उसके जवाब में क्या करेंगे? कोई दलील नहीं देंगे, उसकी वजाहत नहीं देंगे। ये नहीं करेंगे कि जी उसकी जायज़ है, क्योंकि ईसाइयों का अकीदा है कि अल्लाह ने माअज़ल्लाह हज़रत मरियम के साथ जिनसी जिस्मानी ताल्लुक कायम किया, जिसके नतीजे में हज़रत ईसा पैदा हुए थे। ये बाइबल खोल कर हमें नहीं दिखाएंगे, ये देखो बाइबल में लिखा हुआ है। एक मिनट जरी भाई, मेरी बात सुनो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ तारिक भाई, एक दफा उसने कल उसने कोई बात नहीं, वो कर लेता है, वो समझदार बच्चा है। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कल भी वो गालियां दे गया है, अब भी उसने गाली दी है। अब आप कितनी दफा गाली सुनकर आपको ये लगेगा कि हाँ अब इतनी दफा गाली उसने दे लिया, अब ये इस काबिल नहीं है कि इसको ऊपर बिठाया जाए। तो मेरी जाती राय तो यही है कि ये इस काबिल है ही नहीं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, देखें अगर ठीक किया आपने, बिल्कुल अच्छा किया है। देखें अगर तो इनके अंदर पानी है, इनके अंदर जुर्रत है अपने अकाबर का दिफा करने की, तो हम मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों से, खुलाफा की किताबों से कोई हवाला पेश कर दें, हम उसकी वजाहत करेंगे, उसका जवाब देंगे। लेकिन ये तो मुंह से मान कर गया है कि अल्लाह को गालियां दी हैं अहमद रज़ा बरेलवी ने। जब आपने अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का फतावा रिजविया जिल्द नंबर 15 का हवाला पढ़ा है, वहाबियों के खुदा के बारे में जो कहता है कि वहाबियों का खुदा औरतों से जिमा करता है, लवातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होता है, मुखन्नस की तरह खुद मफूल बनता है, ये कहता है ये अल्लाह को गालियां हैं। लेकिन अहमद रज़ा बरेलवी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कहता है आप गालियां दे रहे हैं। अगर हम उसका फतवा पढ़ के सुनाते हैं, कहते हैं आप हमारे माँ बाप को गालियां देते हैं, तो उसके जवाब में ये कह दें भाई हम अहमद रज़ा बरेलवी को गुमराह समझते हैं। आपने जो बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया उसका भी उसने 10 दफा पूछने पर जवाब नहीं दिया कि जनाब वो शरई फतवा क्या है, वो आप उस पर शरई हुक्म लगाएंगे। शरई हुक्म क्या लगाएंगे, वो क्या होता है शरई हुक्म? उसका कोई जवाब आपको मिला है? नहीं। उसके जवाब में वो क्या करेगा, ये जनाब आप इसको कोई बात करेंगे, ये सीधा आपके अकाबर को गाली देगा। ये इनकी हैसियत है, बस ये इनका इल्मी लेवल है। ये इस काबिल ही नहीं है कि इनसे इल्मी गुफ्तगू करने की कोशिश भी की जाए।
علمی لیول یہ ہوتا ہے کہ یہ رونگ بھائی آئے ہیں مثال کے طور پر، یہ کوئی سوال کرتے ہیں بھئی مسیح موعود علیہ السلام نے یہ عبارت لکھی ہے، اس صفحہ پر لکھی ہے، مجھے اس کی وضاحت کر دیں. ہم وضاحت کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بھی وضاحت کو نہیں مانتا، یا اگر ان کو سمجھ آ جاتی ہے ہاں جی مجھے اب اس بات کی سمجھ آ گئی، بات ختم. لیکن جب اب اگلے کے اکابر کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، اگر کوئی کہتا ہے نام نہیں لیا گیا تو اس کے کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. بھئی نام ہم نہیں لیں گے، آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں جو مرضی بکواس کر دو. تو یہ ابھی آپ وہ نوبڑ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، یعنی کہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ گالیاں دینے لگ گیا ہے. اور اصول کیا طے ہوا تھا کہ جو گالی دے گا اس کو اتار دیا جائے گا اور اس سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو میرے خیال میں کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں رسا جاتا. ایک ہی موقع اس کو دیا ہے، لیکن ان کو 100 سال بھی نلکے کی ٹوٹی میں دے کر رکھے نا تو یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر گھس چکی ہے یہ گستاخی. اس لیے میرا خیال ہے کافی ہے، ان کو آپ نے کل بھی موقع دیا، حالانکہ کل والا موقع کافی تھا، اس میں بھی یہ گالیاں ہی دے کر گیا ہے. اور آج بھی آپ نے دوبارہ موقع دیا، بڑی یعنی کہ وسیع حوصلہ آپ نے دکھایا کہ چلو دوبارہ موقع دیتے ہیں، شاید کچھ شرم ان کے اندر ہو، لیکن ان کے اندر شرم حیا غیرت کوئی چیز موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے حیا ہو جائے اسے کہو جاؤ جو کرنا ہے کرتے پھرو. تو ان کے اندر حیا اور شرم ہوتی تو یہ گفتگو تمیز سے کرنے کے اور اگلوں کے اکابر کی ریسپیکٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے، جو انہوں نے نہیں سیکھا، نہ ہی یہ سیکھنا چاہتے. یہ پھکڑ باز ہیں اور پھکڑ بازی کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کتابیں دکھائیں، حوالے کتابوں سے پڑھ کر سنائے، اصل کتابوں کے سکین دکھائے، اس پر بات کرو. کہو کہ احمد رضا بریلوی نے جو لکھا ہے وہ خدا کو گالیاں دے رہا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. کہو کہ ثناء اللہ امرتسری نے حضرت عائشہ کی گستاخی کی، رسول اللہ کو گالیاں دیں، اللہ کو گالیاں دیں، حضرت مریم کو گالیاں دیں، حضرت عیسیٰ کی توہین کی، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے. لیکن اس نے یہ نہ کہا ہے، نہ یہ کہے گا، نہ اس کے اندر یہ جرت ہے، اور ان میں سے کسی کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہے. ہاں وہ جیلمی صاحب ہوں یا ان کے ماننے والے ہوں، وہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ بابے ہیں، ہم ان بابوں کو نہیں مانتے، یہ سارے گمراہ تھے، دجال تھے، ہم ان کو نہیں مانتے. لیکن یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں نا جو فرقوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی یہ جرت کر سکتے نہیں. اور میرے خیال میں کافی موقع آپ نے دے دیا ہے، بات جاری رکھیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. میں بات ابھی مزید کنٹینیو کرتا ہوں. جی بھائی وہ کل والی آڈیو نکالیں جس میں اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی گالی نکالے گا تو اس کی حالت تصور کی جائے گی، اور اس نے خود ماننا بھی ہے. اور آج اویس بھی یہ بات مان کے گیا، اس نے کہا کہ جو گالی نکالے گا، آرو کا بھی کہتا ہے مناظرہ شروع نہیں ہوا، یعنی مناظرے سے پہلے گالی نکالنا جائز ہے معاذ اللہ. یہ ان کا میں نے اس سے سوال کیا مویہ نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان میں اس کو اپنی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، تو اس نے وہ جو ہے اب یہ پپو ملک صاحب جو ہیں یہ بیٹھے ہیں یو کے میں، انہوں نے کیوں پرواہ. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا بات بیان کی. جی پپو ملک بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کل کا تو بھائی میں نے نہیں تھا سنا کہ کل اینڈ میں کیا بات ہوئی ہے، کس نے کیا کیا، لیکن آج تو صاف پتہ چل رہا ہے ہمارے بھائی نے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے بدتمیزی کی ہے، اور میرے خیال میں ان کو دل بڑا کرنا چاہیے اور معذرت کر کے آگے بات بڑھانی چاہیے، علمی گفتگو ہونی چاہیے. اور میں داد دیتا ہوں آپ کو، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے آج آپ بات نہیں کریں گے، لیکن آپ پھر بھی آپ نے بڑا دل کیا، آپ بات کے لیے تیار ہو. تو پھر سکر بھائی دیکھیں آپ کی اس حرکت کی وجہ سے میر سلیم صاحب کو موقع ملا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو پھر ظاہر ان کو موقع مل جائے گا بات نہ کرنے کا، اور پھر یہ اپنے موقف میں درست ہوں گے. اگر نجف صاحب نے کل واقعی یہ زبان دی ہے تو اس کی روح سے تو سکر صاحب آپ نے واقعی گالی دے دی ہے، اور آپ اگر نجف نے یہ بات کی ہے تو یہ بھائی صحیح چیخ رہے ہیں، آپ ہار گئے اس نجف کی روح سے، کیونکہ آپ نے جو انڈائریکٹلی بات کی ہے وہ توہین کے زمرے میں ہی آتا ہے، بدتمیزی کے زمرے میں ہی آتا ہے. اور امید کرتا ہوں آئندہ آپ ایسی حرکت نہیں کریں گے. آپ اگر بھائی میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے جری صاحب آپ ایک موقع دیں، اور ان کی طرف سے کہتے ہو تو میں معذرت کر لیتا ہوں. رانگ نمبر بھائی، آپ موقع کی بات کر رہے ہیں، وہ وہابی وہاں بیٹھ کر آپ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے کہ یہ آستین کا سانپ ہے، اور اس نے وہ آپ کے یعنی کہ وہ گندا لفظ آپ کے بارے میں گندی گالی دے کر کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی جعلی مسلمان ہے، اور گندی گالیاں دے رہے ہیں ماں باپ کی آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں ان کو موقع دیں. آپ دیکھ لیں، میں ابھی ریکارڈنگ آپ کو بھیج دیتا ہوں. اچھا مجھے جری بھائی موقع دے دیں ایک منٹ پلیز. آستین کے سانپ ہیں اور آپ کو گندی گالیاں دے رہا ہے وہ، آپ کہہ رہے ہیں ان کو موقع دیں. ان کو آپ دفاع کر رہے ہیں یا ان کی طرف سے آپ نمائندے بن کر آئے ہیں؟ وہ دیکھیں نیچے عثمان ڈار، یہ دیکھیں پپو ملک صاحب، یہ نیچے عثمان ڈار ہے، یہ نیچے آیا بہت چکن کے نام سے عثمان ڈار.
یہ کہہ رہا ہے آج پتہ چل کے تو مسلمان نہیں ہے. یعنی آپ نے کوئی بات بھی اگر احمدیوں کے حق میں کرنی ہے، حالانکہ ان کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، یہ یقین کریں بات شروع کرتے ہیں کہ جناب قادیانی کو ہدایت کی دعا، اور باقاعدہ بات یہ کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے. یعنی مسلمان کا سرٹیفکیٹ یہ ٹک ٹاک پہ یہ لونڈے لپاڑے جن کو کسی بات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ آ کے سرٹیفکیٹ تقسیم کریں گے اور کہیں گے جی فلاں بندہ مسلمان ہے، فلاں بندہ مسلمان نہیں ہے. دوسرا، پپو بھائی آپ نے کوئی آخری بات کرنی ہے تو وہ کریں، اس کے بعد پھر میں اوپر وہ اویس بھائی ہیں ان کی طرف بڑھتا ہوں. اپنی بات پیر اسکانی صاحب آپ پپو کو غلط کہہ رہے ہیں، وہ اس کو بھی گندی گالیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ بھی آستین کا سانپ ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے. یہ ان کا دفاع کر رہا ہے نیچے بیٹھ کے. عجیب ان لوگوں کی مت ماری گئی ہے کہ وہ ماں باپ کی گالیاں دے رہا ہے، ان کو حرام زادہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور پپو غلط کر رہا ہے. حالانکہ پپو نے کسی کو کوئی گالی نہیں دی. اب اس کو پتا ہے کہ یہ اسے گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ اس کے جواب میں بھی ان کو گالیاں نہیں دیتا، اور یہ برا مسلمان ہے. وہ جو ان کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو حرام زادہ کہتے ہیں، ان کو جعلی مسلمان کہتے ہیں، ان کو آستین کے سانپ کہتے ہیں، وہ سچے مسلمان ہیں. یعنی اصل اسلام یہ ہے کہ تم دوسروں کو گالیاں دو، دوسروں کو تم آستین کا سانپ کہو، جعلی مسلمان کہو، اس لیے کہ وہ گالیاں نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی کسی کے اکابر کو گالی دے تو اس گالی دینے کو برا کہتے ہیں گالیاں دینے کے بغیر بات کرو. ان کی نظر میں اصل مسلمان وہ ہے جو گالیاں دے، جو دوسروں کے اکابر کو گالیاں دے، دوسروں کی ماں بہن کو گالیاں دے، اس کے نسب پر انگلی اٹھائے، اس کو حرامزادہ کہے، وہ اصلی مسلمان ہے. اور وہ مان علیہ و صحابی ہے. یہ کہتے ہیں یہ تھا معاذ اللہ استغفر اللہ رسول اللہ کا امر اور ان کے صحابیوں کا امر. اور یہ اسکانی صاحب نیچے بیٹھ کر دیکھے بڑے وسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، رانگ نمبر، اور اس کو جس کو یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ وہ صحیح کر رہا ہے. کریں بات. اور دوسرا پیر اسکانی سے بات کر رہے ہیں جی اسٹوڈنٹ میں بولیں آپ نے مائک پہلے کھولا. اچھا میں صرف یہ نا رانگ نمبر، ایک منٹ اویس بھائی، رانگ نمبر بھائی آپ پہلے بھی آپ کو یہی بات بتائی تھی، لیکن آپ ماشاءاللہ آپ نے اس وقت انسسٹ کیا تھا کہ ان کو یار ایک موقع اور دینا چاہیے. اگر آپ لوگ 7 بجے نہ آئے تو ہم لوگ آپ کی شکست سمجھیں گے. اور یہ اویس صاحب آپ سے یہ بار بار آپ کو جو نا آپ سے یہ سٹیٹمنٹ لے رہے تھے کہ اگر وہ 7 بجے نہ مناظرے کے لیے ہمیں انہوں نے بلایا یا وہاں پہ نہ شروع ہوا تو یہ ان کی شکست ہوگی. اب اویس صاحب آپ خود دیکھ لیں، آپ نے خود بھی ریپیٹ کیا ہے کہ جو کسی کے کابر کے بارے میں پہلے سے طے شدہ بات، کل سے طے شدہ ہے، کوئی بھی ڈس رسپیکٹ کرے گا تو وہ اسی وقت ہار جائے گا اور وہاں پہ ختم ہو جائے گی بات. تو آپ نے بھی دیکھا، اور رانگ نمبر بھائی آپ نے بھی دیکھا، یہ آپ سے یہ سٹیٹمنٹ لے رہے تھے کہ اگر وہ نہ آئے تو ان کی ہار ہوگی. آپ نے بھی ان کے ساتھ ہاں میں ہاں اس وقت ملائی تھی. اب آپ نے ایک آ کے اصولی بات کی ہے تو یہ سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے حق سچ کی بات کر دی ہے کہ یار ایک بات آپ کو کرنے کا موقع مل رہا ہے. 400 بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سچے ہوتے، اخلاق اگر آپ کے اندر ہوتا، گھر سے تربیت اچھی ہوتی، مدرسے سے کسی اچھے سے پڑھے ہوتے، تو آج آپ کو 400 بندوں کی آڈینس ملی تھی. آج آپ ہمیں اچھا دیتے پیغام کہ یہ ہمارا دین یہ ہے، تم لوگ یہاں غلطی کر رہے ہو، اور آ کے گالیاں دینا شروع کر دیں. جو ڈیسائیڈڈ تھا جو گالی دے گا وہ ہار جائے گا. اب اس کے اوپر رانگ نمبر بھائی میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے پھر بھی کہا تھا یار ایک موقع ان کو دو، اور جری اللہ بھائی نے دوبارہ بھی ایک چانس دیا ہے. اب آپ کے سامنے ہے سچویشن رانگ نمبر بھائی. چلیں رانگ نمبر بھائی یقین کریں کہ آپ ان کی طرف سے آئے ہیں اور مسلمانوں کو نمائندہ بن کے آپ آئے ہیں. میں پھر بھی خدا کی قسم سے اتمام حجت کے طور پہ ساروں کی بات کو کاٹ کے کسی سے پوچھے بنا یہ کہنے کو تیار ہوں، اس کو نیچے کہیں کہ وہ اوپر آ کے معافی مانگتا ہے. پہلی بات معافی سے شروع کرے گا، وہ کہے گا جی میں احمدیوں سے معافی مانگتا ہوں، میں نے جو بدتمیزی اور بدزبانی اور گالی نکالی ہے میں اس پر معذرت کرتا ہوں. میں خدا کی قسم سے ابھی بات شروع کرتا ہوں، اور اس کے بعد حکم شرعی کی بات بتائے گا، اسی لمحے مناظرہ اسٹارٹ کر دیا جائے گا. بتائیں رانگ نمبر بھائی اس سے بڑھ کے اور میں کیا کروں؟ اچھا جس میں نا ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ایک بھائی مجھے پلیز یار آپ کی مہربانی ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اویس بھائی ایک منٹ سے میں آپ کی طرف آتا ہوں یار، پلیز آپ وہیں ہیں، ایک منٹ رکیں. رانگ نمبر سے آپ اپنا چونکہ بات آپ نے کی ہے موقع کی، آپ اپنا سٹیٹمنٹ دیں، اس کے بعد پھر میں یہ نو ورڈ کی طرف جاتا ہوں، پھر عباسی بھائی کی طرف جاتا ہوں. جی رانگ نمبر بھائی اپنا سٹیٹمنٹ دیں جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ موقع ملے اس کے اوپر ذرا پلیز. بھائی میں نے کہا تھا اگر آپ لوگ 7 بجے نہ آئے تو میں تو اعلان کروں گا آپ کی شکست ہے. میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، آپ تو آ گئے، لیکن یہاں پہ تو ہمارے بھائی نے ہمارے 2 بھائیوں اویس بھائی بقول آپ کے میں نے نہیں سنا، اویس بھائی اور نجف بھائی کی بات سیکر نے ارادہ کی ہے. انہوں نے گارنٹی دی تھی وہ گالی گلوچ یعنی کہ بدتمیزی نہیں کریں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، کوئی ایسے تبرہ نہیں کریں گے کابرین پہ، جو کہ انہوں نے صاف کی. تو صلحی طور پہ تو سیکر بھائی کو معذرت کرنی چاہیے کیونکہ ختم نبوت کا کام آگے ہے
اللہ اور اس کے نبی کی اور امہات کی عزت آگے ہے بجائے کہ پپو ملک، سیکر یا اسکانی یا امن نذیر. معذرت کرو، مسلمان بھی کھڑے ہیں، آپ احمدی بھی کھڑے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو ساری شاباشی دیں گے کیونکہ آپ نے غلط الفاظ یوز کیے ہیں. اور آپ مناظر، اور مجھے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں خدا کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، سیکر کے پاس 1000 دلیلیں ہوں گی. آپ لوگ غلط ہو، آپ لوگ جھوٹے ہو. سیکر آپ کو غلط ثابت کرے گا، لیکن اگر وہ گالی چھوڑ دے تو. جزاک اللہ. بہت شکریہ وپنگ بھائی، تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی جزا دے. جی اویس بھائی آپ بولیں. میں جری بھائی، مجھے آپ نے، آپ کی مہربانی ہے، مجھے نا آپ نے میری بات کمپلیٹ کرنے دینی ہے، اور اس کے بعد بے شک آپ جو آپ کا دل کرے وہ آپ کر لیجیے گا. میں جو بات بھی کروں گا نا، میں وہ انصاف کی بنیاد پہ کروں گا، اور اگر میں کوئی بات غلط کروں نا تو میرے اوپر لعنت ہو. ٹھیک ہے، اب میری بات پوری سنیں. کل جب جو بھی ہوا، کل ایک دوسرے کے کابرین، مطلب جو بھی کہا گیا، ٹھیک ہے، وہ اچھا تھا، صحیح تھا، جو بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے اکابر کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، نہ آپ کو جو یہ امرت سری صاحب ہیں یا جو بھی وٹ ایور نیم ہے، اور نہ ہماری سائڈ سے لوگوں کو مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں کوئی برے الفاظ کہنے چاہیے. یہ کل کی بات کر رہا ہوں. آج ہونا تھا 7 بجے مناظرہ. جب یہ مناظرہ شروع ہوا تو آپ نے کل ایک بات کی تھی کہ بھائی سب نیچے ہوں گے اور ہم یہ مناظرہ کریں گے. پھر اس میں آپ نے یہ کہا کہ چلیں ٹھیک ہے میں آیا ہوں. سلیم میر صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی وہ خود ہی آئے بات کرے. اچھا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ سلیم میر صاحب اس کو اگر ماڈریٹ کروا دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک اگر یہ کروائیں گے تو ایک اچھے موڈ ہوں گے، تو ہماری سائڈ سے بھی کوئی ایک بندہ بیٹھ جائے گا، کوئی بندہ، تو یہ چلیں یہ بات ہو جائے گی. جب یہ مناظرہ شروع ہوا، آپ نے بات سٹارٹ کی تو مجھے وہاں پہ سیکر بھائی نے تھوڑا ہلایا اور انہوں نے کہا یار دیکھو یہ پہل جو ہے آپ کی سائڈ سے آپ نے تھوڑا سا ٹونٹ والے الفاظوں کا استعمال کیا، نمبر 1. پھر نمبر 2 یہ کہ آپ نے جب اپنی ٹرن لی، وہ جو لمبی والی ٹرن تھی جس میں آپ نے جہاں سے بات، یہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جہاں سے آپ نے کہا کہ میں رسی سے باندھوں گا اور باہر نکالوں گا، یہ بات آپ نے کہا کس کو کہی؟ سیکر بھائی کی. جس کے مقابلے میں سیکر بھائی نے نام تو کسی کا نہیں لیا، لیکن وہ ڈائریکٹلی بات تو اتنے تو بچہ کوئی بھی نہیں ہے، تو بات تو بالکل امرت سری صاحب کے ساتھ جو بات منسوخ کرے تو جہاں تو مرزا صاحب کے اوپر رہی تھی، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا. اگر وہ رسی باندھنا گالی ہے تو بھائی یہ گالی پہلے آپ نے دی ہے پھر سیکر بھائی کو، تو پھر آپ ایڈمٹ کریں گے آپ نے گالی دی ہے، اور پھر یہ انصاف کا تقاضا ہے. ادروائز یہ معافی کو میرا خیال ہے سب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ابھی بھی موقع ہے. میں کہتا ہوں آپ یہ جو میر صاحب ہیں ان کو موڈ بنائیں. کوئی شخص بھی ادھر ادھر کا ٹونٹ کرے، میں کہتا ہوں میر صاحب اور میں یا کوئی اور بندہ بھی بٹھا لیں آپ ایمانداری کے ساتھ، میر صاحب کو بٹھائیں، اور جو بھی ٹونٹ کرے بھائی میں کہتا ہوں ٹونٹ کے اوپر بھی شکست تسلیم کروا دیں اگلے بندے کی. بھائی ٹونٹ پہ بھی شکست ہے، گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. آپ کی بات ہو گئی ہے، میں اس سے تھوڑا عرض کرتا ہوں. دیکھیں اگر جری بھائی نے کہا کہ میں سیگر کی ٹانگیں باندھ کر اس کو نکالوں گا تو وہ کہہ لیتا بھائی میں جری تمہاری ٹانگیں باندھ کر کھینچوں گا، یہ جائز بات تھی. لیکن جب بھی آپ اوپر جائیں گے نا وہ زیادتی ہو جائے گی. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں جی آپ ثناء اللہ امرتسری کو گالیاں نہ دے تو وہ مرزا، بھائی ہم نے کب ثناء اللہ امرتسری صاحب کو گالی دی ہے؟ ہم نے تو ان کا حوالہ پڑھ کے سنایا ہے. وہابیوں کی ویب سائٹ kitabusunnah.com پر ان کے بہت بڑے عالم نے وہ حوالہ رکھا ہوا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے تو انہوں نے وہ اللہ کی غیر محدود طاقت برداشت کر لی. اس میں نے کوئی ثناء اللہ امرتسری صاحب کو گالی دی ہے؟ جب ہم کہیں کہ ثناء اللہ احمد رضا خان بریلوی صاحب فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 میں لکھتے ہیں کہ وہابیوں کا خدا وہ ہے جو عورتوں سے جمع کرتا ہے، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے، اور جناب وہ مخنث کی طرح خود مفعول بنتا ہے. لواطت ہوتی ہے منڈے بازی، مرد کے ساتھ جو بدکاری کرتا ہے. مخنث کی طرح مفعول بننا یہ ہے کہ پاکستان میں خسروں کو عادت ہوتی ہے بدکاری اپنے آپ سے کروانے کی، دوسروں سے اپنے آپ. تو یہ خدا کرتا ہے، وہابیوں کا خدا کرتا ہے. خدا سے زیادہ عزت ہے سیکر کی یا آپ کی؟ رسول اللہ کی، حضرت عائشہ کی، حضرت مریم کی، ان کے بیٹے یسوع کی خدا سے بھی زیادہ عزت آپ کو لگتی ہے کہ وہ خدا کو گندی گالیاں دے رہے ہیں تب آپ کی غیرتیں نہیں جاگتی؟ اور سیکر کی ٹانگیں باندھنے کے بعد ذکر کریں تو آپ مسیح موعود کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. بھئی ہم نے نہ ثناء اللہ امرتسری کو گالی دی، نہ ہم نے احمد رضا بریلوی کو گالی دی. ہم نے ان کی وہ عبارات پیش کی جن میں سے آپ میں سے کسی فرقے کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کتابوں میں آپ کی نہیں لکھا ہوا ہے. آپ اس کے جواب میں 2 طریقے صبح آپ کو بتائے ہیں. ایک تو آپ ہماری کسی کتاب سے دکھا سکتے ہیں بھی مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا ہے ابھی اللہ لواطت کرواتا ہے اور مخنث کی طرح خود مفعول بنتا ہے. یہ الزامی جواب ہو سکتا ہے جو کہ نہیں لکھا ہوا کہیں بھی کسی ہماری کتاب میں. دوسرا جناب اس کا جواب یہ ہے تحقیقی جواب، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بریلوی ہیں. جب آپ احمد رضا بریلوی صاحب کا یہ لے کر
فتاوا رضویہ کسی بریلویوں کی مسجد میں جائیں اور اپنے عالم سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے احمد رضا بریلوی صاحب نے, کوئی تو جواب آپ کو دے گا نا. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی مرزا صاحب سے جا کر پوچھو یا روحانی خزائن پڑھ لو تو جواب ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں تحقیقی جواب, کہ کیوں لکھا اور اس کی اصل وجہ کیا تھی. جو بھی وہ وجہ بیان کرے پبلک سن لے گی بھی. ہم ہر روز کھول کر آپ کی یہ کتابیں لوگوں کو دکھاتے ہیں. آپ کسی وہابی سے جا کر پوچھیں کہ یہ میں نے وہابیوں کی ویب سائٹ ہے kitabosunna.com, اس میں سے یہ اتنا بڑا عالم ہے, اس نے یہ کتاب چھاپی ہے, اس میں یہ حضرت عائشہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات لکھی ہے. مجھے بتاؤ کیا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے؟ تو کیا یہ ثناء اللہ کو رسول اللہ کو حضرت عائشہ کو اور حضرت مریم کو گالیاں نہیں دے رہا؟ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی یہاں؟ تو اس میں آپ کا یہ بیان دینا کہ آپ ان کے اکابر کو گالیاں نہ دیں, وہ آپ کے بھائی ہم نے پھر وہی بات ہے, کوئی کسی کے اکابر کو ہم نے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ ہمارے پاس حوالے موجود ہیں, ہم حوالوں کے سر پر بات کرتے ہیں, ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ نے جو ان سے سلوک کرنا ہے کرتا رہے, بھی صاحب ہم نے لینا ہے, اللہ نے لینا ہے. وہ دونوں فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان سے جو مرضی صاحب لے. لیکن یہ لوگ جو ان اکابر کو امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, مناظر اسلام, حجت الاسلام مانتے ہیں, ان کی کتابیں شائع کرتے ہیں اور ان کی سیرتوں پر کتابیں لکھتے ہیں, ان کا بھی فرض ہے کہ نہیں کہ جیسے آپ انسانوں کی طرح ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, کوئی گالی نہیں آپ دیتے, آپ کو کیوں ہم لیتے ہیں؟ یہ رانگ نمبر بھائی کو کیوں لیتے ہیں؟ یہ کریں, آپ کریں, کوئی اعتراض کریں بھی یہ میں نے اعتراض سنا ہے مسیح علیہ السلام کی کتاب پر, اس کا جواب دو, آپ کو جواب دیں گے, تحقیقی بھی دیں گے, الزامی بھی دیں گے. آپ نے خود یہ ایگری کیا ہے کہ میں خود ان سے الزامی طور پر پوچھتا ہوں کہ اگر مسیح علیہ السلام نے کوئی ایسی بات لکھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں, وہ شراب پیتے تھے, تو رحمت اللہ کرانی میں بھی لکھی ہے کہ وہ شراب پیتے تھے اور شراب پی کر وہ عورتوں سے بدکاری کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے, اس لیے وہ شادی نہیں کرتے تھے. پھر اب جو الزام ادھر لگتا ہے ادھر کیوں نہیں لگاتے؟ ان کو کیوں حجت الاسلام اور رحمت اللہ علیہ مانتے ہو؟ ان پر بھی وہی فتوے لگاؤ. اور یہی سوال جری بھائی آرام سے کر رہے تھے کہ جو شرعی فتویٰ ہے وہ کیا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے شرعی فتویٰ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات الزامی طور پر کرنے سے بھی وہ فتویٰ اس بندے پر لگ جاتا ہے, تو یہ فتویٰ رحمت اللہ کرانوی پر بھی لگے گا, یہ ثناء اللہ امرتسری پر بھی لگے گا, یہ احمد رضا بریلوی پر بھی لگے گا, اور قاسم نانوتوی پر بھی لگے گا, امام تیمیہ پر بھی لگے گا. جن لوگوں نے الزامی جوابات میں ایسی باتیں کی ہیں ان سب پر یہ فتویٰ لگے گا. کوئی اس میں ہم گالی دے رہے ہیں آپ کو؟ بالکل جائز بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں, میں اب بھی کہتا ہوں, اگر جری کہے کہ میں سیکر کی ٹانگیں باندھ کر اس کو باہر نکالوں گا تو وہ کہہ لے کہ میں جری تمہاری ٹانگیں باندھ کر نکال لوں گا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ خود مانتے ہیں کہ اس نے زیادتی کی ہے. زیادتی کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم زیادتی کرو, تقوی اختیار کرو, کیونکہ تقوی جو ہے وہ انصاف اختیار کرو, کیونکہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے. انصاف یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن کہتا ہے کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ, اگر میں آپ کا ایک دانت توڑتا ہوں, آپ میری آنکھ بھی توڑ دیتے ہو, میرا بازو بھی توڑ دیتے ہو, میری ٹانگ بھی توڑ دیتے ہو, تو یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں ہوئی. اسی کا تو اللہ منع کر رہا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی. اگر میں آپ کے کسی اکابر کو گالی دوں, اس کے جواب میں آپ میرے اکابر کو گالی دیں تو بالکل جائز ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی غلطی ہے جس نے ابتدا کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. صحابہ نے کہا ہم نے ایسا بندہ نہیں دیکھا جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تم کسی کے باپ کو گالی دو, وہ تمہارے باپ کو گالی دے, تو پھر تم نے خود اپنے باپ کو گالی دی ہے. ہم نے تو اس کے کسی اکابر کو گالی نہیں دی, نہ اس کے ماں باپ کو گالی دی. اب جیسا کہ وہاں بیٹھ کر ایک وہابی رانگ نمبر کو حرام زادہ کہہ رہا ہے, پیر اسکانی کو حرام زادہ کہہ رہا ہے, ام رباب کو حرام زادی کہہ رہا ہے, اگر یہ اس کو حرام زادہ کہیں تو جائز ہے. اس کے باپ کو حرام زادہ کہیں, اس کی ماں کو حرام زادہ کہیں, پھر قسم کے پمپ کر رہے ہیں بات کریں, جواباً بالکل اجازت ہے اگلے بندے کو کہ وہ بھی اتنی ہی سخت بات اس کو کر لے. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, قرآن کی آیت ہے بھئی. اللہ نے مذاق کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے کہ ہم نے صرف اس کا نام لینا ہے لیکن ماننا کوئی نہیں اس کو. جتنی اللہ اجازت دیتا ہے اتنا کام کریں, جس سے اللہ منع کرتا ہے اس سے منع ہو جائے. ہم تو آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے اس کلام کی طرف کہ جس چیز کی اللہ اجازت دیتا ہے وہ کام کر لو, جس سے اللہ منع کرتا ہے اس سے منع ہو جاؤ. بس یہ ہماری دعوت ہے. سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے, نہیں آتی تو جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں, فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا انشاءاللہ. جی کریں بھائی, اور کوئی بات جزاکم اللہ سلیم بھائی. اچھا دیکھیں اویس بھائی, میں آپ کو کہوں کہ یار آپ چول ہیں, مثال دے رہا ہوں, تو آپ آگے سے مجھے کہیں گے کہ یار تم چول ہو, یہ میرے اکابرین پہ چلے جائیں گے. سمپل سی بات ہے, اس نے شروعات کی ہے کہ آپ کا گفتگو نہ کرنا مناظرے سے رائے فرار ہے. رائے فرار کو کیا کہتے ہیں؟ بھاگنا. یہ گالی نہیں ہے.
کس نے پہلے غلط بات کی ہے؟ اس نے شروعات میں ہی غلط بات کی ہے، اور اس نے اس وقت بھی گفتگو شروع کرتے ہوئے بھی زومانی بات کی ہے اور انتہائی گندی بات اس نے کی ہے، جس کو میں پہلی دفعہ اگنور کر گیا ہوں کہ میں اس کو الفاظ نہیں کہتا۔ اس نے جو انگلی کی بات کی ہے اور جواب میں اس نے بازو کی بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی گندی بات کی ہے، کس قدر غلیظ زبان اس نے استعمال کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے انگلی دکھائیں گے تو میں آپ کو کیا دکھاؤں گا؟ جو لفظ اس نے بولا ہے، اویس بھائی آپ کے کان بند تھے؟ اتنا تو نہ کریں نا، جس طرح کل آپ نے خندہ پیشانی سے جو بات کی ہے آج بھی کریں۔ اکابرین کی متعلق ایسی فحش گوئی استعمال کرنا، بدتمیزی اور بد زبانی کرنا، آپ چاہ رہے ہیں کہ مناظرے سے پہلے بے شک ہو، یعنی مناظرے سے پہلے شرائط جب طے ہو رہی ہیں تو شرائط سے پہلے وہ گالم نکالے، گلوچ نکالے، بدتمیزی کرے، بد زبانی کرے، سب جائز ہے، لیکن مناظرہ شروع ہو جائے اور اس کے بعد جی بہترین، السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ کے، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، پہلے گالیاں نکالے، یہ مناظرہ ہوتا ہے؟ شرائط و ضوابط یہ ہوتی ہیں کہ شرائط و ضوابط طے ہوتے ہوئے انسان گندی زبان استعمال کرے، فحش گوئی کرے؟ یار آپ ایسے کو اپنا کابر کہتے ہیں؟ بتائیں، میں نے بلکہ میرے منہ سے وہ نکلا، انجینئر مرزا نے یہ کہا، میں نے جملہ بول کے سنے، آخری بات کہتا ہوں، انجینئر مرزا کا، پھر بعد میں جملہ واپس بول کے انجینئر مرزا صاحب میں نے کہا کہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں نے صاحب نہیں بولا تو گستاخی ہو گئی ہے۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہوئے یقین کریں کہ تقریباً 120% یقین کریں، احتیاط کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اکابرین جو ہیں وہ ویسے قابل احترام نہیں ہیں ان کے نزدیک بھی، تو یہ ہمارے اکابرین پر تبرہ کریں گے، بدتمیزی کریں گے، بد زبانی کریں گے۔ اس لیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہوئے بڑے احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا جملہ شاک نہ گزرے جس سے ان کو یہ نہ لگے کہ انہوں نے ہمارے اکابرین کی توہین کر دی ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر میں نے اس کی اکابر کے بارے میں کوئی سخت جملہ بولا ہو، میں مدد کرنے کو تیار ہوں، کیمرہ کھول کے معافی مانگوں گا۔ مجھے وہ کہہ رہا تھا ناک کی لکیریں کاٹ، یہ جملہ اس نے بولا ہے، یہ توہین کے جملے میں نہیں آتا۔ کسی بندے کو یہ کہا جائے معافی مانگو، ناک کی لکیریں کاٹو، اویس بھائی کہاں تھے آپ کے وہ الفاظ؟ یہ جملہ جو آپ نے نہیں بولا، کدھر تھے وہ الفاظ آپ کے؟ آپ کو نہیں لگتا مناظرے میں ایسی الفاظ ہے، مناظرے کا حسن ہوتا ہے، کسی جگہ سختی سے لفظ بولنا پڑتا ہے اس بندے کے مقابل پہ، لیکن اکابرین کے بارے میں منہ کھولنا، بدتمیزی کرنا، بد زبانی کرنا انتہائی گھٹیا اور لانتیوں کا کام ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، میں یہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے اچھا دیکھیں، میں اب ایک بات کرتا ہوں۔ ہم نے جو مناظرے سنے ہیں نا، اب میری بات پلیز پھر پوری ہونے دیجیے گا، ہم نے جو مناظرے سنے ہیں نا، ہم نے میر سلیم صاحب کا مناظرہ سنا تھا امتیاز بھائی کے ساتھ، 3 مناظرے ہوئے تھے۔ اچھا اس کے بعد ایون کہ انفیکٹ ایک اور مناظرہ ہوا جو کہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا لیکن اس میں ہم نے بدتمیزی دونوں سائڈ سے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے؟ کچھ الفاظ کا چناؤ وقتی طور پر شاید برا ہوا ہو، بلکہ اتنا برا نہیں ہوا، بالکل ہلکا سا۔ یہ سلیم میر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آل تو ان کی کچھ آڈیوز ریکارڈنگ ہے جن میں یہ برا گالم گلوچ نکال رہے ہیں، جو وٹ ایور، وہ سب ایک الگ بات ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی ان کے کابر کو کوئی گالی نکال رہا ہے تو ٹھیک ہے، غصے میں یہ جملہ بولا آپ نے، یہ جملہ بولا پھر آپ نے کیوں ہے؟ دیکھیں جب آپ کو پتہ نہیں ہے بات کیا، ایک منٹ اویس بھائی سنیں، اویس بھائی ایک منٹ سن لیں بات، بتانے لگا کس لیے میں جری بھائی مجھے بات کر لینے دیں، میں نے کہا تھا مجھے بات کر لینے دیں۔ اتنی تیزی اچھی نہیں ہوتی جری بھائی مجھے بات کر لینے دیں، میں بتاتا ہوں میں نے کیوں بولا ہے، میں نے بتاتا ہوں میں نے کیوں بولا ہے، میں نے بتاتا ہوں میں نے کیوں بولا ہے، میں بتاتا ہوں میں نے کیوں بولا۔ کرو پوری بات۔ اچھا اگر انہوں نے ایسا کہا تو ہو سکتا ہے بھائی ان کے کابرین کے بارے میں کسی نے بری بات کی ہو، تو ان کی غیرت یہی ہے کہ یہ شاید اس سے بھی برے الفاظ کے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ آڈیو چل رہی ہے یہاں پہ۔ اب یہ مناظرے جو ہم نے سنے ہیں، مناظرے سنے ہیں، رضی بھائی کے مناظرے سنے ہیں، میر صاحب کے مناظرے سنے ہیں، تو وہ مناظرے بہت صاف ستھرے اور ایسے تھے کہ جن میں کوئی باتیں دو سیکھنے کو ملی۔ میں نے آج مارننگ میں بھی پروگرام میں کہا کہ میں نے احمد رضا خان بریلوی صاحب کو کبھی نہیں پڑھا تھا، جب میر سلیم صاحب نے ریفرنس دیا میں نے جا کے کھولی ہیں وہ باتیں، وہ پڑھی ہیں۔ اب یہ مناظرہ شاید وہی میرے دماغ میں وہی مناظرہ تھا کہ شاید یہ ویسی ہوں گے، اور یہ الفاظ ایک جو الفاظ بازی ہے یا اس طرح کی چیزیں یہ شاید ٹھیک نہیں ہے۔ تو ابھی جب یہ گفتگو آج بھی جب سٹارٹ ہوئی ہے، آپ اس مناظرے کو دوبارہ سنیے گا سکون سے، اور میں اگر میری غلطی ہوگی میں ماننے کے لیے تیار ہوں گا کہ بھائی ہاں میرے کانوں نے ٹھیک نہیں سنا۔ آپ نے جب انہوں نے مجھے مخاطب کیا کہ اویس تم نے سنا ہے، کیونکہ میں انہیں کہہ رہا تھا کہ یار 2-3 مرتبہ اگر کوئی بات اوپر نیچے ہو جائے تو اگنور کریں یار، آپ ایک بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات میں نے اپنی بروڈ پہ بھی کہی تھی کہ بھائی آپ کو تھوڑا سا تحمل سے بات کرنی چاہیے۔
मुझे लगता है शायद मैं गलत हूं, हमने जो मुनाजरे, जब हम बरोडो पे आए हैं, हमने जो मुनाजरे सुने हैं, सबसे पहला मुनाजरा मीर सलीम साहब का सुना था, 3 मुनाजरे हुए थे जिसमें कोई एक भी गंदी और बेहुदा बात नहीं हुई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने जो रजी भाई के मुनाजरे सुने हैं, एक और भी मुनाजरा सुना है, हमने वो बहुत साफ सुथरे मुनाजरे सुने हैं। तो बहरहाल मैं भाई, अगर मेरी वजह से आपका कोई दिल दुखा है, कोई बात है, तो मैं आपसे माजर चाहता हूँ। बहरहाल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का यार। अवैस भाई, आपने जो रात को बात की है, जरा वो भी सुन के जाएं। अब आप ये सुन के जाए जो आपने खुद बात की है वो सुने जरा, आपने बात की क्या थी, सुने जरा। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਥੋੜਾ ਪਿਆ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਅਸਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ थोड़ा सा आगे करते हैं। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ हाँ जी, ए सुनो ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਤਲਖੀ ਤੁਲਖੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਜਾਣ ਜਰੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਗੱਲ। ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਨਾ, कौन आएगी ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। एक मिनट जी भाई, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट जी भाई, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। लोग मौजूद है नीचे, ये सीकर के बंदे नीचे मौजूद हैं, वो भी सुन रहे हैं। सुनो उसके अल्फाज, ये सुनो, ये नाक की लकीरें काटना उसका काम है। अवैस से सुन रहे थे ना गवाह, जिसके बारे में कह रहा था कि अगर वो बात ना निकली तो नाक की लकीरें निकालना, साबित होगी तो वो निकालेगा। सुने कर देना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे भाई यहाँ पर तारिक चौहान साहब मौजूद है टिकटॉक के ऊपर, वो कहते हैं मिर्जा साहब के 4 बच्चे हराम के। ये ले, क्या लफ्ज बोलना है, 4 बच्चे, 4 के लफ्ज बोलने हैं। अवैस भाई सुनिए आपने अल्फाज, आप जी बिल्कुल, इस पे उन्होंने इसका गवाह, ये तो 10 मिनट पहले की बात है, ये लफ्ज उसने बोले हैं। आप ठीक है, वैस साहब को मौका दें, वैस साहब को मौका दें, बात करें। जी वैस साहब ठीक है ना, बात अब नाक की लकीरें करना बनता है ना, जो उसने खुद माना है कि मुझे दिखा दो तो मैं नाक की लकीरें निकालूंगा, कहा है ना उसने, सुन लिया है आपने ऑडियो? मैंने सुनी जी, 4 का नाम लिया है उन्होंने।